بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی میری جو مزید ویڈیو ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو عنوان ہے انکریج یور لرنر، یعنی کہ یوں کہیں کہ جو آپ کے پاس سیکھنے کے لیے بچہ آتا ہے آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کیسے کرنی ہے۔ بہت سارے اسکولس کے اندر اچھے جو لرنر ہیں، جو سیکھنے والے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ان کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، یا تو وہ استاد گھونٹ دیتے ہیں یا جو ہے وہ ہم خود جو پیرنٹس ہیں وہ اس کا جو ہے وہ ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ تو میں ایک کہانی آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کہانی سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر دو کریکٹرز ہیں، ایک ہمارے استاد اور دوسرا ہمارے والدین، جو اپنے بچوں کی خوشیوں کو یا اپنے بچے کے مستقبل کو یا اپنے بچے کے جو لرننگ پروسیس ہے اس کو کیسے جو ہے وہ جام کر دیتے ہیں، اس کو جیم کر دیتے ہیں، اس کو روک دیتے ہیں۔ ایک احمد نام کا بچہ ہے جو ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے۔ میں پرائیویٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کو پرائیویٹ اسکول کے تمام اساتذہ کو یا تمام پرائیویٹ اسکول کو جو ہے وہ میں اس میں ٹارگٹ نہیں کر رہا کہ میں سارے اسکولوں کے اوپر جو ہے وہ یہ بلیم ڈال رہا ہوں۔ میں جسٹ ایک کہانی کے طور پر یہ ایک کہانی ہے جس میں ایک سکھانے کے عمل سے میں یہ جو ہے وہ واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ احمد ایک بچہ ہے، اس کو کلاس ٹیچر نے سٹوری جو ہے وہ پیاسا کوا یاد کرنے کے لیے دے دی۔ اب جو ٹیچر نے وہ کہانی لکھی تھی وہی کہانی جو ہے اس نے بچے کو جو ہے وہ یاد کرنے، سیم ایز اٹ وہی اس نے یاد کرنی ہے گھر سے۔ بچہ گھر آتا ہے، گھر آ کے اس کے جو والدین ہیں یا اس کا جو گھر پہ پڑھانے والا ٹیچر ہے اس نے اس کو کہانی جو ہے وہ ایک کلپ کی صورت میں بنا کر دے دی اور بچے کو کہا کہ یہ کہانی دیکھ لو اور اس کہانی کو دیکھنے کے بعد تم نے اپنے لفظوں میں یہ کہانی جو ہے وہ لکھنی۔ گھر پہ تو اس بچے کی جو ہے وہ پریکٹس اچھی ہو گئی، گھر پہ بچے نے جو ہے وہ اپنی کہانی یاد کر لی، اس کو اپنے لفظوں میں لکھ بھی لیا، اس کی تحریر بھی ہو گئی۔ مگر یہ دیکھنے میں آیا کہانی تو بچے نے یاد کر لی، گھر پہ پریکٹس بھی کر لی، اب صبح اسکول جانا تھا، احمد بڑا خوش تھا، خوشی خوشی جو ہے وہ اسکول چلا گیا۔ کلاس میں جو ہے وہ ایک ماحول بن گیا، ٹیچر آئی، ٹیچر نے پوچھا، اردو کا پیریڈ تھا، ٹیچر نے جو ہے وہ آتے ہی بچوں سے کہا جی بیٹا سب کو کہانی یاد ہے؟ سب بچوں نے کہا جی ہمیں یاد ہے۔ بچوں کو ایک گراؤنڈ میں لے گئے، ٹیچر جو ہے وہاں پہ بٹھایا، شیٹس دے دی اور کہانی کا جو ہے وہ ٹیسٹ لینا شروع کر دیا، جائزہ ان کا جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا۔ اب احمد جو بچہ اس نے اپنے لفظوں میں کہانی لکھی ساری، جیسا کہ اس کو گھر پہ اس کے جو ہے وہ استاد نے جو ہے وہ اس کو سکھائی یا اس کی والدہ نے اس کو سکھائی۔ جب ٹیچر نے وہ کہانی دیکھی، ٹیچر نے اس میں سے بہت ساری مسٹیک نکالی کہ میں نے تمہیں جو یاد کرنے کے لیے کہانی دی تھی تم نے وہ یاد نہیں کی۔ اب یہاں پہ میں چند ایسے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو اس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اب پیشہ ورانہ رویہ اختیار نہیں کیا گیا بچے کے ساتھ استاد کی طرف سے۔ اگر وہ پیشہ ورانہ رویہ ہوتا تو بچے کی یہ تخلیقی جو ایک صلاحیت تھی وہ جو ہے اس کو سٹاپ نہیں لگتا، اس کو جو ہے وہ روک نہیں سکتے، یا اس کو کہہ لے کہ ہم اس کا جو ہے وہ نقصان نہ بچے کا کرتے۔ اب ہوا یہ کہ بچے کے ساتھ اب وہ کہانی تو لکھ لی بچے نے جب کہانی لکھی، ساری کہانی جو ہے وہ ٹیچر نے چیک بھی کر لی، برا بھلا کہا تم نے یہ کیا کیا، تمہیں جو میں نے کہانی دی تھی تم نے وہ کیوں نہیں لکھی، تم نے غلط لکھی ہے کہانی، تمہیں میں نے دی تھی۔ سو وٹ ایور جو بھی اس سے ہو سکا ٹیچر نے مطلب کہ اس کو کہا، بول دیا، 0 نمبر لگا دیا، ویری پور، ویری بیڈ، ویری، جو بھی اس کو کمنٹس دینے تھے ٹیچر نے کمنٹس دیے۔ بچہ گھر آ گیا، گھر آ کے جو ہے وہ جب اس کی کہانی دیکھی گئی، والدین کو بتایا گیا، والدین بڑے پریشان ہوئے کہ بیٹا یہ تو بہت برا ہوا۔ اب یہاں پہ جو سوچنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ بچے نے اگر کوشش کی تھی تو اس کوشش کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی صورت میں جو ہے وہ دیکھا جاتا یا اس کو حوصلہ دیا جاتا، بچے نے اچھا کام کیا، اس کی جو ہے وہ قابلیت یا اس کی جو سیلف کہہ لیں کہ ایک کانفیڈنس تھا اس کو جو ہے وہ برقرار رکھنا تھا ٹیچر نے۔ بے شک غلط لکھا گیا، یہ نہیں کہا، میں یہاں پہ پوائنٹ نہیں مطلب کہ ریز کر رہا کہ جو اس نے صحیح لکھا یہ نہیں لکھا، میں یہ کہہ رہا ہوں اس نے ایک دفعہ ٹرائی کی تھی تو ٹیچر کو چاہیے تھا، بے شک اس نے غلط لکھی ہے لائنیں لیکن اس میں سے کچھ کانٹ شانٹ کر کے اس کو حوصلہ دیتے، بیٹا یہ تم نے ٹھیک تو لکھا ہے لیکن یہاں پہ یہ مسٹیک۔ اب وہ ڈائریکٹلی اس کو یہ ٹیچر نے کہنا شروع کر دیا یہ ہے جی وہ ہے،
اس سے بچے نے جو سیکھنا تھا وہ اس کا جو نا اسٹاپ، اس کی جو کہہ لیں کہ لرننگ ہے وہ اسٹاپ ہوگی۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو اہم بات یہاں پہ نوٹ ہونے والی ہے اس سارے واقعے کے اندر، اس ساری کہانی کے اندر، کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں، میں نے تو ایک احمد کی کہانی بتائی، اس میں کئی ایسے احمد ہیں جو اسکولوں میں جاتے ہیں، جو سیلف رائٹ کرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر اپنی تخلیقی رائٹنگ کی صلاحیت موجود ہے، لیکن ان کو موقع نہیں دیا جاتا ان کی وہ کہانی سننے کا، ان کو اپنا اظہار کرنے کا۔ تو میں یہ یہاں پہ پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کسی ایسے آپ کسی احمد کسی نہیں آپ اگر کسی ایسے احمد کے فادر ہیں، استاد ہیں، تو آپ نے یہ مسٹیک نہیں کرنی۔ بچے کو حوصلہ دیں، اس کی جو کریٹیوٹی رائٹنگ ہے یا اس کی کریٹیو جو اس کے اندر جو قابلیت ہے، اس کو آپ جو ہے نا ابھاریں، اس کو متحرک کریں، اس کی موٹیویشن کریں۔ اگر وہ غلط بھی لکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو ایک دفعہ موٹیویشن دیں تاکہ اگلی دفعہ وہ اس کے اندر تھوڑی سی بہتری لانے کے لیے جو ہے وہ پرجوش ہو، اس کے اندر جوش جذبہ ہو کہ میں نے یہ کام کرا۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ بہت سارے لرنرز، بہت سارے ایسے احمد کھو بیٹھیں گے جو ایک اچھا مستقبل ثابت ہو سکتے ہیں ہمارے لیے۔ تو آج کا جو میرا بیسک جو ایک کہہ لیں کہ پرپس تھا اس کہانی کے پیچھے، وہ یہ تھا کہ بہت سارے اسکولوں کے اندر ایسے بچے ہیں، ایسے احمد ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جن کو یہ ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ والدین یا استاد جو ہے وہ بچے کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ اگر آپ باپ ہیں، ماں ہیں، آپ گھر پہ پڑھانے والے ٹیچر ہیں، اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے یہ پوائنٹ ضرور نوٹ کرنے ہیں کہ آپ نے بچے کو حوصلہ دینا ہے۔ اس نے غلط بھی لکھا ہے تو آپ نے اس کی کریکشن کروانی، لیکن اس کو حوصلے کے انداز میں کہ بیٹا یہ تم نے بہت اچھا لکھا ہے، لیکن اس میں یہ والی غلطی ہیں، اگر تم ان مسٹیکس کو درست کر لو گے تو یہ تمہاری لکھی ہوئی تحریر اور خوبصورت ہو جائے گی، اور اس کو 4 چاند لگ جائیں، اور بہتر ہو جائے گی، تمہیں اور زیادہ عزت ملے گی، تمہاری کلاس میں بھی عزت ہوگی، تمہاری کلاس فیلوز کے اندر بھی عزت ہوگی، تمہاری اسکول کے اندر بھی عزت ہوگی۔ اگر اس بچے کو حوصلہ نہیں دیا جاتا تو پھر وہ احمد جو ہے وہ اسکول سے متنفر ہو جائے گا، اپنے استاد سے منفر ہو جائے گا، اس کے اندر ایک خوف چلا جائے گا، وہ خوف آپ دوبارہ نہیں نکال سکتے۔ اس کا جو کریٹیو جو ایک ونڈو تھی وہ آپ نے بند کر دی، وہ دوبارہ نہیں کھلے گی، دوبارہ اس صورت میں کھلے گی جب آپ اس کو اعتماد دیں گے، جب آپ اس کو حوصلہ دیں گے، جب اس کے اندر آپ ایک کانفیڈنس بلڈ اپ کریں، پھر وہ دوبارہ بچہ اس چیز کو لکھنے کی جو ہے وہ ٹرائی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے تو ہم نے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اس کو بند کر دیا۔ تو میری دعا ہے کہ میں تمام جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے بچے ہیں، اللہ پاک ان کو زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے کی، زیادہ سے زیادہ علم کا شوق ان کے جو ہے وہ دلوں میں پیدا کرے، اور آپ کو بھی، آپ کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو وہ حفظ و ایمان میں رکھے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس کریں، اور لائکس جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، اور مزید انشاءاللہ میں اسی طرح کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا، اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔